ما احس لان نزل علی النور ویحول لی ویطوف لی قد جاءت اوصی والمریم والحوا. جاگیے گا. بھی فرماتی ہیں میں سجدے میں تھی، جب سجدے سے اٹھی، لفظ یہی ہے صحیح، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، واللہ ما احس. بی بی فرماتی ہیں سجدے میں گئی تو اکیلی تھی، جب سجدے سے اٹھی مجھے نہیں پتا کب میں محمد کی ماں بن گئی. ایک جملہ اور کہہ دوں. کہا جی اچھا یہ اگر اتنی طہارت ہے تو پھر یہ سلموں سے سلموں کا سفر کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا تھا بس یوں سمجھ لو جیسے قرآن ایک غلاف سے دوسرے غلاف میں جاتا ہے نا، ایک سر سے دوسرے سے. فرماتی ہیں مجھ پہ نور کی بارش ہوئی. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور کی بارش ہوئی، نور نے مجھے گھیر کے میرا طواف کیا. پھر مریم آئی، آسیہ آئی، حوا آئی، مجھے مبارک دی، میرے بیٹے کی آمد کی. تمام بیویوں نے مجھے مبارک دی. بیوی فرماتی ہیں میں نے اپنے لال کو اٹھایا، جیسے میں نے اٹھایا اور میں نے اپنے لال کا بوسہ لینے کا ارادہ کیا. فتبسم، جاگے گا خدا کے لیے، مسکرائے پہلے دن. فتبسم، مسکرائے. اور بھی فرماتے پھر میری جانب دے کے کہا انی ابشرو کے، جاگنا خدا کے لیے، انی ابشرو کے یفتخرت مریم علیک، اما میں آپ کو مبارک دیتا ہوں آج کے بعد مریم بھی فخر کرے گی وہ تیری کنیز ہے. اس طہارت کے سلسلے سے یہ قبیلہ چلا ہے. عزیزوں بیان میرا تمام ہوا، زیادہ زحمتیں میں نے نہیں دینی آپ کو، وقت کافی ہو چکا ہے. اور ایک اعلان ہے، کربلا پاک سے مشق لائی گئی ہے. یہ جب زیارت پاک برآمد ہوگی تو سب کو زیارت کرا جائے گی. خوش قسمت ہیں کہ جو کربلا نہیں جا سکے پھر بھی کربلا کی زیارت کر رہے ہیں. اور شہزادے ہی کا صدقہ سمجھ کے میں نے وہ ایک گزارش بھی کی تھی، جتنا ہو سکے اس ذکر خیر میں حصہ ملائیں. اور یہ رائے گا یا ضائع نہیں جائے گا، یہ قرض ہے اور حسین مولا کسی کا قرض نہیں رکھتے. عزیزوں جب سرکار عباس آئے ہیں نا دنیا میں، ابو الفضل عباس علیہ السلام، روحی لہ الفدا وارواح العالمین، دنیا میں ہی جب آئے ہیں نا رنگ جدا تھا اس شہزادے کا. تقریباً اس وقت تک جو میری نظر سے گزر چکی ہیں سرکار عباس پہ لکھی گئی وہ 35 سے زیادہ کتابیں ہیں. میرا خصوصی لگاؤ بھی ہے ذات پاک سے. تب آئے ہیں نا دنیا میں، امیر ممکنات نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کو مخاطب کر کے یہ جو میرا لال آیا ہے نا یہ عجیب ہے. جاؤ قوم یدہل یمنا، فرماتے میرا یہ بیٹا دائیں ہاتھ بلند کر کے آیا ہے، اٹھا ہوا ہے. بولو یجمع الناس من العون الی القیامہ لم یتزلزل یدہ. اگر قیامت اب سے لے کر قیامت تک کے ظالم جمع بھی ہو جائیں عباس کا ہاتھ وہ نیچے نہیں کر سکتے. یہ آج بھی قائم ہے. یہ ضمانت ہے سلطنت حسینیہ کی. میں کیا کہوں اس ذات پاک کو، امیر ممکنات اور ملکہ تطہیر پاک بطول بی بی صحن تطہیر میں آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں میرے مولا ام الحسنین صلوات اللہ علیہ سے. اور اچانک میرے مولا امیر نے ایک سوال کیا، کہا ام الحسنین قیامت کے دن حسین کے عزاداروں کی نجات کے لیے کیا کیا سامان رکھا ہے آپ نے؟ جو سارے کتابوں میں موجود ہے. بی بی کہتی ہے یا علی کفاؤ یاؤ بیدین المقتوعتین ابنی والفضل العباس لشفاوت محب الحسین. یا علی میرے حسین کے ماتمیوں عزاداروں محبوں کی شفاعت کے لیے عباس کے 2 ہاتھ ہی کافی ہیں. بڑا ناز تھا عزیزو. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مختار کے دربار میں
عبداللہ نامی ایک بندے کو پکڑ کے لایا گیا. مختار نے اسے کہا ہے بندہ خدا تم کلمہ بھی پڑھتے رہے اور روح کلمہ کو قتل بھی کرتے رہے, مجھے بتا, خود بتا دے تو نے کیا ظلم کیا ہے کربلا میں. کہتے ہیں مختار تو نے مارنا ہے, میں نے قتل ہو جانا ہے, لیکن میں تجھے سچ بتاؤں میں نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا. مختار کہتے تو پھر کربلا میں کیوں تھا؟ کہتا میں وقائع نویس تھا, میں یزید کی فوج کی طرف سے وقائع نویس تھا, میں صرف لکھ رہا تھا جنگ میں کس نے کیا کیا, کس نے کیا کیا, کس نے کتنا ظلم کیا, کس پہ کتنا ظلم ہوا, کتنے دستے آئے. مختار تخت سے اترا, کہتے تو جو کربلا کے واقعے کا عینی شاہد ہے, مجھے بتا اس یوم عاشور کے پورے واقعے میں کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ تجھے حسین پہ ترس آیا ہو؟ جو عزادار اور ماتمی بیٹھے ہو, کوئی ایسا منظر آیا ہو, وقت آیا ہو کہ تجھے حسین مولا پہ ترس آیا ہو؟ کہتا ہے مختار گو ہم قاتل تھے یا دشمن تھے؟ ہم گو ظالم تھے, میں دشمن کی فوج کی طرف سے تھا. ایک وقت ایسا آیا ہے کہ پوری فوج کی دھاڑیں نکل گئی. مختار کہتے ہیں وہ کون سا وقت؟ عبداللہ کہتے ہیں جب اکبر چلے گئے, جب قاسم پامال ہو گئے, فرماتے صرف دونوں بھائی بچے, مولا حسین اور مولا عباس. ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے, عباس مولا مقتل کو جانے کا ارادہ کرتے, حسین مولا گلے میں باہیں ڈال لیتے, عباس تو نہ جا, تو چلا گیا زینب کی چادر کا محافظ کون رہے گا؟ فرماتے اور اگر کبھی مولا حسین جانے لگتے تو مولا عباس ہاتھ جوڑ لیتے, مولا آپ چلے گئے سکینہ کے سونے کا سامان کہاں سے لاؤں گا؟ اتنا آج تک علماء مقاتل کا اتفاق نہیں ہو سکا. جتنے علماء مقاتل ہیں آج تک اتفاق نہیں ہو سکا دو باتوں میں. علماء مقاتل الجھے ہوئے آج تک کہ حسین مولا پہ سب سے زیادہ اثر اکبر کے قتل کا ہوا یا عباس کا. میں نے سرکار کی کل شہادت پڑھنی ہے, میں اثر بتاؤں گا. ابھی مولا عباس کا اثر میں اثر ہی بتا سکتا ہوں. حسین جیسا صابر نے کہا تعالی کا سر ظاہری, میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اللہ جانے کس منزل پہ کھڑے ہیں میرے مولا عباس. عزیزو آ گیا کربلا کا میدان. بڑی مشہور مقاتل کے علماء کی روایت ہے کہ اپنے خیمے میں میرے مولا لیٹے ہوئے تھے اور اپنے سینے پہ اپنے بیٹے عبید اللہ کو, فضل کو لٹایا ہوا ہے, کیونکہ عبید اللہ مدینے میں رہ گئے تھے, اور کچھ باتیں کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ فضل میرے بعد یہ ہوگا, میرے بعد یہ ہوگا, میرے بعد یہ ہوگا, میرے بعد یہ ہوگا, میری وفا پہ داغ نہ آئے. علی کی بیٹیوں سے اپنی ملکہ سمجھ کے وفا میں کوئی فرق نہ آنے پائے میرے لال, ورنہ عباس تجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کرے گا میدان محشر میں. قیامت میں بی بی بطول کے سامنے باتیں ہو رہی تھی, یا اچانک ام الفضل صلوات اللہ علیہ آگے تشریف لائیں, زمین پہ بیٹھ گئی. اچانک میرے مولا عباس کی نظر پڑی تڑ پہ, جناب فضل کو جدا کیا. فرماتے ہیں ام الفضل, فضل کی اماں, میری زندگی میں آپ زمین پہ بیٹھے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا مولا آپ تو بیٹے سے پیار کر رہے ہیں, صبح سے لے کر اب تک حسین مولا کی بیٹی سیدہ سکینہ کسی اور خیمے میں اگر 2 دفعہ گئی ہے, میرے خیمے میں 40 دفعہ آئی ہے. مولا صبح سے لے کر اب تک کئی دفعہ میرے خیمے میں آئی ہے, اور مولا آ کے بس ایک ہی بات کہتی تھی, چچی اماں, چچا کو کہیے میرا عباس, میرا اصغر مر جائے گا, مجھے 2 گھونٹ پانی لا دے. چچی اماں کچھ میں پانی مل جائے, میرا اصغر بچ جائے گا. بی بی کہتی ہے میرے سردار, میرے سرتاج, میرے آقا, میں کتنی دفعہ حسین مولا کی بیٹی کو خالی لوٹاتی. میں مصلی عبادت پہ تھی, اچانک حسین مولا کی بیٹی آئی, میرا سجدہ لمبا ہوا, پہلے تو کھڑی رہی, پھر اچانک زمین پہ بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے میرے اللہ انشاءاللہ کوئی غریب نہ ہو. عزیزو ابھی باتیں ہو رہی تھی یا پھر جناب سکینہ تشریف لائی. چچا چچا میرا اصغر مر رہا ہے, چند بوندیں پانی کی مل جائیں.
ہم نے بڑا بشریت ہے نا. علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ حسین مولا کے اس قافلے میں جب عباس مولا پانی لینے گئے تھے نا، 70 بچے کوزے اٹھا کے انتظار میں تھے. اب مجھے نہیں پتا پتھر کس کے سینے میں ہے اور گوشت کا ٹکڑا کس کے سینے میں ہے. 70 بچے کوزے اٹھا کے انتظار میں کھڑے تھے کہ ابھی پانی آئے گا، ہم سب کو ملے گا. اور بی بی سکینہ کہہ رہی تھی بچوں پریشان نہ ہو، اگر پانی آ گیا میں اصغر کو بعد میں پلاؤں گی، پہلے تمہیں پلاؤں گی. علامہ دربندی لکھتے ہیں جب عباس کا علم خالی واپس آیا، 70 بچے کوزے ہاتھ میں رہے، روحیں پرواز کر گئی. سلامت رہے، آباد رہے، بس 2 منزلیں بڑھائیے گا. میرے مولا کہتے ہیں شہزادی اگر تیرے بابا اجازت دے دے عباس پانی لے آئے گا. فرمایا چچا بابا جانے سکینہ جانے. مشکیزہ لے کے صحن تطہیر جو خیام کے درمیان میں صحن تھا وہاں آئی بی بی. میرے مولا نے کہا سکینہ جیسے مشکیزہ لائی ہو نا بیٹا مجھے خود ہی پہناؤ. طویل القامت ہے عباس، 4 سال کی معصومہ کہتی ہے چچا میرے ہاتھ آپ کی دوش تک نہیں پہنچ سکتے. فرماتے میں جھکتا ہوں. اللہ درجات بلند کرے شہید محسن نقوی کے. فرماتے ہیں عباس جھکے، اتنے جھکے کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ لگے اور پھر منہ کر لیا جنت البقیع کی طرف. سیدہ گواہ رہنا عباس نے وفا پوری کر دی ہے. میں ایک جملہ بخدا پڑھ کے دھاڑیں نکل جاتی ہے میری اپنی تنہائی میں بھی جب وہ جملہ میرے سامنے آتا ہے. علامہ دربندی کہتے ہیں اس دن پورے تیار ہو کے عباس پورے جنگی لباس میں، گردن پہ انکل، کلائیوں میں جوشن، تلوار، تیر، ترکش، نیزہ، زرہ، خود پورے جنگی لباس میں ڈوبے ہوئے تھے میرے مولا عباس. اور جب آئے نا مولا حسین کے سامنے فرمایا عباس کہاں جا رہے ہو میرے لال؟ کہ مولا آپ نے اس نے جہاد دیا ہے. فرمایا عباس وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن میرے لال یہ خود کیوں پہنا ہوا ہے؟ مولا یہ دشمن کے وار سے بچاتا ہے. فرمایا تم اتار دو، تم علی کے لال ہو. تمہید میری ختم ہو گئی. اب جس نے ماتم میں شریک ہونا ہے میں بات پہلی کہنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گئی. اس کے آگے پھر مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر حسین کی اماں نے چاہت ہو. فرمایا یہ اتار دو. عباس یہ کلائیوں پہ جوشن کس لیے ہے؟ رو کے کہتے مولا جب دشمن حملہ کرتا ہے تو تلوار روکی جاتی ہے. فرمایا تم علی کے لال ہو، یہ بھی اتار دو. عباس یہ تیر کس لیے ہے؟ فرمایا دور کے دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے. فرمایا عباس تو علی کا لال ہے، یہ بھی اتار دے. عباس یہ تلوار کس لیے ہے؟ مولا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. فرمایا تو علی کا بیٹا ہے، یہ بھی اتار دے. جب اکیلا نیزہ بچ گیا نا، اب اکیلا نیزہ، بی بی زینب رو کے کہتی ہے بھیا حسین آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے عباس لڑنے نہیں جا رہا، عباس مرنے جا رہا ہے. عزیزو جو ماتم والا جملہ ہے وہ یہ ہے. عباس مولا رو کے کہتے مولا لڑنا نہیں ہے کہ عباس نہیں ہے. مولا یہ سب کچھ رکھ دو. فرمایا رکھ دو. ایک جملہ کہا حسین جیسے صابر کا ماما گلے میں آ گیا. ایک جملہ کہا میں سادہ سے ہاتھ جوڑ کے مصائب کی پہلی منزل پہ پہنچنے لگا ہوں. فرماتے عباس مولا کے مصائب خانے شاہد بھائی اس درد میں نے کہا نا میں دھاڑیں نکل جاتی ہیں جب تنہائی میں پڑھتا ہوں. فرماتے عباس ہم اکیلے نہیں. اب یہ سمجھنے سے تعلق ہے. عباس ہم اکیلے نہیں، میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں. عباس ہمارے بعد ہمارے پردادار انہی کے مہمان ہوں گے. اب میں جملہ بڑے بڑے ڈر کے کہنے لگا ہوں. میرے مولا کہتے ہیں عباس شامیوں کو اتنا مارنا جتنے بدلے کل زینب دے سکے. بدنصیب ہے وہ بندہ جو ابھی تک بھی ہے نہیں کر سکا. فرماتے ہیں اتنا مارنا شامیوں کو جتنے بدلے میری زینب دے سکے. اس نے کل کربلا میں جانا ہے. وہ لوگ پتھر سبحان اللہ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے میرے مولا حسین، یہ جسے آج ہم ٹیلے زینبیہ کہتے ہیں. ساتھ میں 4 سال کی بیٹی
بی بی کہتی ہے بابا مجھے بھی دکھائیے نا میرے چچا جنگ کیسے کرتے ہیں. عزیزو بیٹی کو اٹھایا, فرمایا بتا سکینہ تیرے چچا کہاں ہے؟ بابا میرے چچا قلب لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کی جانب بڑھ رہے ہیں. سکینہ اب کہاں ہے؟ بابا ابھی میرے چچا فرات کی جانب بڑھ رہے ہیں. ابھی 2 بندوں کو مارا, ابھی 4 کو مارا. حسین پوچھ رہے ہیں, بی بی جنگ بتا رہی ہے. اچانک بی بی نے کہا بابا میرے چچا فوجیوں میں کھو گئے ہیں, بابا میرے چچا فوجیوں میں کھو گئے ہیں. حسین نے کہا ذرا غور سے دیکھو. بی بی نے مڑ کے دیکھا, کہا میرے چچا دریائے فرات سے مشکیدہ بھر رہے ہیں. عزیزو جب کہنا مشکیدہ بھر رہے ہیں, فرمایا عالم خیمے کی طرف آ رہا ہے. بابا یہ کیا ہوا؟ میرے چچا کا بازو کٹ گیا. بابا یہ کیا ہوا؟ میرے چچا کا دوسرا بازو کٹ گیا. ایک جملہ کہا, بی بی کہتی ہے بابا میرا اصغر مرتا ہے, مر جائے میرا چچا بلا دے. سبحان اللہ. مشکیزہ بھر کے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے تاریخ انسانیت کا پہلا فرد ہے جس نے دنیا کی عجیب دعا مانگی. فرماتے جب مشکیزہ بھرا نا, ہاتھ دعا کے بلند کیے. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب ان کے درجات بلند ہو. عباس کے لئے اٹھانے والوں, فرماتے کہا پالنے والے حسین کی سکینہ کا ماشکی ہوں, اور بی بی سکینہ ابھی تک پیاسی ہے, میرے ہاتھ پانی میں بھیگ گئے ہیں. پالنے والے عباس دعا یہی کرتا ہے جب سکینہ کے سامنے جاؤں عباس کے ہاتھ ساتھ نہ ہو. عزیزو بس پلٹے, پھر کیا تھا, وار ہوئے. ایک سوال میں پوچھنے لگا ہوں آپ سے, جب دونوں بازو قلم ہو چکے نا, دونوں بازو, ایک لائن نے گرز مارا, میرے مولا زین پہ سنبھل نہیں سکے. امام زمن اجل اللہ فرجہ شریف سے ایک بندے کی ملاقات ہوئی, عبادت کی ریاضت کی سرکار زمن سے ملاقات ہوئی. باتیں کرتے کرتے اس نے کہا مولا اگر کبھی توسل کرنا ہو تو کس سے کروں؟ فرمایا میرے سردار عباس سے, ہمارے جد عباس سے. مولا کیوں؟ فرمایا جب سے اس کے ہاتھ کٹے ہیں اللہ نے وعدہ کر لیا عباس جو بھی ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے ہاتھ تیرے در سے خالی واپس نہیں لٹاؤں گا. سرکار زمن سے اس نے پوچھا مولا بڑے مظلوم ہیں, میں نے تو بڑے مصائب سنے ہیں. فرماتے جب تو جائے نا میرے شیعوں کی طرف, میرے چچا کے میرے جد کے عباس کے ایک مصائب کا ذکر ضرور کرنا. امام زمانہ روتے ہیں یہ مصائب یاد کر کے. مولا وہ کون سا مصائب ہے؟ فرمایا جب جاؤ نا میرے شیعوں سے ایک سوال کرنا کہ جب سوار زین سے اترتا ہے تو کس طرح اترتا ہے؟ مولا سوار ہاتھوں کے سہارے اترتا ہے. فرمایا یہی تو درد ہے میرے جد عباس کا, جب میرے جد اترے دونوں ہاتھ نہیں تھے, چہرے کے بال میرے جد زمین. سبحان اللہ. بس 2 منزلیں اور بڑھانا, 2 منزلیں زحمت نہیں دینی, اور بابا جی پھر علم لے آئیے گا, صرف 2 منزلیں. عزیزو جب عباس کا آخری سلام پہنچا, پیدل آئے ہیں 2 لاشوں پہ میرے مولا حسین پیدل آئے ہیں. ایک شہزادہ علی اکبر کی لاش پہ, اور ایک سرکار عباس کی لاش پہ, اور ایک نوحہ پڑا ہے. نوحہ غفران ماں بہت بڑا نام ہے, انہوں نے بھی ذکر کیا اس نوحے کا. نوحہ سن لو, ماتم کرتے ہیں ابھی شاید بھائی بھی نوحہ پڑھیں گے. حسین مولا کا پڑا ہوا نوحہ, میرے مولا حسین کہہ رہے ہیں نم نم یا اخی ابو الفضل العباس سے. سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کہا ہے نا قبر تک بھی باتم کرو گے, اور پھر پرس عباس کے علم کو پکڑ کے دینا. وَبَنَوْتُ عَلِيٍّ لَمْ يَنَمْ عباس